حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت بہت ہی پریشان ہوں، بہت ہی افسردہ حال ہوں، غربت جان نہیں چھوڑ رہی، غربت نے سارے گھر کو لپیٹ رکھا ہے، میرا سارا گھر غربت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، دن بدن رزق میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، رزق میں تنگی آ رہی ہے، حالات بگڑنے لگے ہیں، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرمائیں، ایسا وظیفہ عطا کریں جس پر میں عمل کر کے باقی نہیں اللہ تعالیٰ میری روزی آزاد کر دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب رزق میں کمی آنے لگے، جب رزق میں تنگی آنے لگے، جب روزی کم پڑنے لگے، جب حالات خراب ہونے لگے تو فوراً ایک کام ضرور کر لینا۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سا کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں او اللہ کے نیک بندے، جب رزق میں کمی آنے لگے، جب حالات خراب ہونے لگے تو فوراً بچا ہوا رزق مسکینوں میں بانٹ دینا، بچی ہوئی گندم مسکینوں کو بانٹ دینا، غریبوں کی مدد کر دینا۔ فرمایا جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے اللہ اس شخص کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دینا بند کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی او میرے کریم نبی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دینا بند کر دے، کافی رزق ہو گیا ہے میرے پاس، کافی پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے، کافی مال اکٹھا ہو گیا، کافی جائیداد ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کریں نا، آپ کی دعا منہ سے نکلے گی بعد میں، قبول پہلے ہوگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے بعد میں، قبول پہلے کی جائے گی۔ اے میرے کریم نبی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دینا بند کر دے۔ میرے کریم نبی نے، میرے میٹھے نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی، میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، قبل اس کے کہ میرے کریم نبی کے لبوں سے کچھ الفاظ نکلتے دعا کے لیے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی آقا اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ اپنے عمر کو کہہ دو کہ اے عمر تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں، تو میرے غریبوں کی مدد کرنا چھوڑ دے، میں تیری مدد کرنا چھوڑ دوں گا، تو دوسروں کے رزق کے دروازے کھولنا بند کر دے، میں تیرے رزق کے دروازے بند کر دوں۔ جب تک تو دوسروں کی مدد کرتا رہے گا، جب تک تو لاوارث بچوں کی مدد کرتا رہے گا، جب تک تم مسکینوں کو کھانا کھلاتا رہے گا، تیرا رزق بڑھے گا، بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے رزق میں تنگی کیوں آتی ہے، حالات خراب کیوں ہوتے ہیں؟ رزق میں تنگی آنے کی، غربت آنے کی ایک ہی وجہ ہے، جب کوئی شخص اپنے دروازے پر کسی ضرورت مند کے آنے پر ناراض اور نہ آنے پر خوش ہوتا ہے۔ غربت تب آتی ہے جب کوئی شخص اپنی چوکھٹ پر کسی سائل کے آنے پر ناراض اور نہ آنے پر خوش ہوتا ہے، کسی مہمان کے آنے پر ناراض اور نہ آنے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ وجوہات ہیں غربت کے آنے کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کی 3 عادتیں گھر سے رزق کو ختم کر دیتی ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 خطرناک عادتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلی عادت شوہر کی نافرمانی کرنا۔ فرمایا شوہر کی نافرمان عورت جس گھر میں جاتی ہے بے برکتی پھیل جاتی ہے، امیری کے جنازے نکل جاتے ہیں، غربت عروج پر آ جاتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔
فرمایا شوہر کی نافرمان عورت کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، جب تک یہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی، اپنے شوہر کے احکامات کی پیروی نہیں کرتی۔ فرمایا دوسری عادت بے حیائی کی زندگی گزارنے والی عورت، بے پردہ عورت۔ اے اسلام کے مقدس شہزادی، اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت زیادہ مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عزت کے ساتھ رہے۔ تو کلمہ پڑھنے والی ہے، تو نبی کی غلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر بھی بے حیائی کی زندگی گزارنا تجھے زیب دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اب غیرت کی گولی کھا، غیرت والی زندگی جی، بغیرتوں والی کوئی زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سن کر گھر سے باہر نکلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی حقیر کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں اللہ کے حکم پر، کم تر کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، اپنے سے کم تر کو، اپنے سے زیادہ حقیر کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ساری کائنات چھان ماری، پوری دنیا چھان ماری، خود سے کم تر کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے کسی کو خود سے کم تر نہ پایا، کسی کو حقیر نہ پایا۔ ساری دنیا چھان ماری، کوئی حقیر نہ ملا، کوئی کم تر نہ ملا۔ خالی ہاتھ واپس آ گئے اللہ کی بارگاہ کے سامنے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ خالی ہاتھ آ گئے ہیں، کوئی کم تر نہیں ملا۔ آج گزار ہوئے مالک، مجھے جو بھی دکھتا تھا، جو بھی نظر آتا تھا، خود سے اعلیٰ تر ہی نظر آتا تھا، خود سے کم تر مجھے نظر آیا ہی نہیں۔ آنکھوں میں کس طرح کی عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی کہ ساری دنیا چھان ماری، خود سے کم تر کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ میرے اللہ نے فرمایا فرشتو دیکھو تو صحیح، میں نے اپنے موسیٰ کلیم کے اندر کتنی عاجزی رکھی ہے، کتنی انکساری رکھی۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتنے کی، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں وہ نبی ہیں، ایک نبی ہو کر خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے اور دوسروں کو خود سے اعلیٰ تر جانتا ہے۔ ہم گنہگار ہو کر دوسروں کو حقیر کیوں جانتے ہیں؟ ہم بدکار ہو کر دوسروں کو اپنے سے گھٹیا تر کیوں جانتے ہیں؟ جوانوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کمال ضرور رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا دیوار کے اوپر ایک چھپکلی دوڑتی چلی جا رہی تھی، چیونٹیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، کیڑیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی کو دیکھا، عرض کیو میرے کریم رب، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھ سے تھوڑی دیر پہلے یہی چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یا اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی۔